ظلم کرنے والے کو جب تک اس کا جواب سختی سے نہ دیا جائے ظلم کرنے والا پیچھے نہیں ہٹتا. ظلم کرنے والا مودی یہ سمجھ گیا ہے کہ میرے پاس کھلا رستہ ہے, میں جو کروں کر سکتا ہوں. اور آپ نے دیکھا 360 کے تھرو اس نے کشمیر کا جو پورا ایک سسٹم کو, ایک پورے یو این کے ایک ریزولوشن کو جیسے ٹارپیڈو کیا اور ختم کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, جس کو آج میں نے جلایا پوری دنیا کے سامنے. وہ اس لیے کہ یہ یو این او کی قرارداد کے خلاف ہے یہ آرڈر, اس لیے میں نے یہ آج جلایا. بات رہی ہے کہ دیکھنا یہ کہ ہماری حکومت کس قسم کی اگریسو پالیسی, بہت ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور اپنی ڈیفنس پالیسی کو کرتی ہے کہ وہ کشمیر کے خلاف جو پرائم منسٹر مودی بروٹیلٹیز کر رہا ہے وہ روک دے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یو این میں ریزولوشن کی صورت میں لے جایا جائے کہ 2 سال سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے, یہ آج تک اس کے لیے ریزولوشن پاس نہیں کیا گیا, نہ ہم گئے ہیں ریزولوشن کو لے کے وہاں پہ, وہ جانا چاہیے. اس ریزولوشن کو بھی وہاں پہ حصہ بنانا چاہیے یونائٹڈ نیشن کا, اور وہاں اس پہ بحث ہونی چاہیے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج کے دن اگر جو ہماری اپنی اس وقت پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک جوائنٹ سیشن کے تھرو یہ بات چیت کر رہی ہوتی اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی, پوری دنیا میں جا رہی ہوتی کہ جو اس وقت برٹیلٹیز انڈین کر رہے ہیں ان کا صحیح طریقے سے دنیا کو پتہ چلتا. آج ہم نے کشمیری حریت پسند اور ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بلا کے یہاں پہ بات چیت کی. مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتانا کہ دیکھیں اس وقت کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ کووڈ کی سچویشن میں کوئی ویکسین نہیں جا رہی ہے, لوگ بیمار ہیں, ان کو میڈیسن نہیں مل رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر مودی آپ نے ایک منتری جو ہیں ریگستان کے وہاں پہ ادھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپنے پکنک منا رہے ہیں, لیکن ان کو کشمیری کو احساس نہیں ہے جو اس وقت جس حالات سے وہ شہید ہو رہے ہیں, یا ان کے جوان بچوں کو اغوا کر کے شہید کیا جا رہا ہے, 9 سال کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ماؤں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیئر ان دی آئیز آف دی کشمیری چلڈرن اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ 47 سے کشمیریوں پہ مظالم جاری تھے, پھر قانون سازی کر کے ان پہ ایک اور وار کیا گیا ہے, 2 سال گزر گئے ہیں, کوئی کشمیریوں کی داد رسی نہیں کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی سطح پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ فورم دنیا میں موجود ہیں, ہمیں جو یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے, فوراً جانا چاہیے اور ایک ریزولوشن لے کے جانا چاہیے کہ 2 سال کا کرفیو ہے اس کا ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو بروٹیلٹیز اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی پرائم منسٹر کر رہا ہے مودی, اس کے خلاف جانا چاہیے. ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. اگر ایک گیمبیا کا چھوٹا سا ملک وہاں سے ایک اٹارنی جنرل اٹھ کے برما کے مسلمانوں کو ریلیف دلا سکتا ہے, تو ایک پاکستان کا جو کہ نیوکلر اسٹیٹ ہے وہ نہیں جا سکتا ICJ میں اور جا کے وہ فائٹ آؤٹ کرے اس کو. وہ اپنے کلبوشن کے لیے پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور ہم 70 لاکھ کشمیری ہیں ان کی طرف بالکل نہیں جا رہے ہیں, ہم ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اور ان کی جس طرح وہ ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں, جس طرح وہاں پہ RSS کو آباد کر رہے ہیں, جس طرح وہ اپنے پنڈتوں کو آباد کر رہے ہیں, جس طرح وہ اپنے BJP کے ورکروں کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز آ چکی ہے بڑی صاف کہ ہمیں جو پاپولیشن ہے مسلمانوں کو کم کرنا. تو اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے, پاکستان نہیں کرے گا, ایک اسٹیٹ نہیں کرے گی, تو کون ان کے سامنے آئے گا؟ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچہ بھی کرنا چاہیے, پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ کشمیری کاز کے لیے فنڈ بھی کمٹ کرنے چاہیے, اور ہماری ایگریسو پالیسی ہونی چاہیے ٹو انشور کہ دنیا پوری کو پتہ لگے کہ کشمیر. ملک صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے UN کی قرارداد بھی موجود ہے, بین الاقوامی ادارے بھی ظاہر ہے موجود ہیں, تو اس پہ عمل کیوں ہو نہیں پا رہا ہے؟ کیا کہیں ہماری لابنگ کی کمی ہے یا ہماری کمی ہے یا دنیا بحث ہو گئی؟ ہوگی, کسی کو جگانا آپ کا کام ہوتا ہے, آپ کا بچہ بھی سویا رہے تو اگر اسکول جانا ہو تو آپ اٹھاتے ہیں اس کو, تو آپ کو دنیا کو بھی اٹھانا پڑے گا کشمیر کے لیے کہ اٹھو بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری ہماری پالیسی جو ہے آئسولیشن والی ہوئی, ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں دنیا میں.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو اپوزیشن کو بیٹھ کر ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک جوائنٹ سیشن میں ایک فارن پالیسی پہ بحث کر کے ایک فارن پالیسی کا ایجنڈا لے کے پروو کرا کے اسپیشلی فار کشمیر آگے بڑھنا چاہیے. ورنہ مجھے یہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, ورنہ ہم انڈیا کی پچ پہ کھیلتے رہیں گے اور ہمیشہ ہم اس طرح شکست کھاتے رہیں گے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آج جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے حریت پسند رہنماؤں کی, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سچویشن کے حوالے سے آگاہ بھی آپ کو کیا ہے, بہت ساری باتیں بھی کی ہیں. تو ظاہر ہمارے ملک میں کشمیر کمیٹی ہے, وزارت بھی ہے, تو ان کی شکایت یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی میں یا وزارت میں کشمیری کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی اس ریزرویشن سے بالکل متفق